کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کہیں گے تو اللہ ان کا اور ساری مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے، اور جو اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑیں گے پھر ان کا کوئی بیل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی بیل ہی نہیں، اللہ ان کے مسئلے کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اس لیے یہ دشمن بھی بنیں گے اور جان مال کا نقصان بھی اٹھائیں گے، یہ ظہور میں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے یہی شکایت کی، انہم عصونی، اے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے وہ راستہ لیا ہے میری نافرمانی کر کے کہ ان کے مالوں کو، ان کے اولادوں کو نقصان میں اتارنے والا ہے، یہ راستہ انہوں نے لیا ہے۔ کہ دعوت کے خلاف، دین کے خلاف جو زندگیاں ہوگی وہ مال جان میں نقصان میں اتارے گی اور دشمنیاں بھی بنے گی۔ یہ حقائق ہیں میرے دوستو جو نبیوں کی دعوت کے ذریعے سے ہماری روحوں کی پرورش کے لیے اور دلوں کی حیات کے لیے دیے گئے ہیں قرآن حدیث میں۔ اس لیے اس کو بہت غور سے اور بہت فکر سے اپنے دل میں اس طرح اتارنا ہے جس طرح بارش کے قطرے زمین میں دھیرے دھیرے اتر جاتے اور زمین جو ہے وہ لائق ہو جاتی ہے اپنی حیات کی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت سے دلوں کو زندہ کرتے ہیں کہ پھر آدمی کے سامنے ہر چیز سستی ہے سوائے دین کے، دین کے دین مہنگا ہے، بس دین قیمتی ہے، باقی چیزیں کچھ نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دہرائی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ زمین میں تمہارے باز کے دشمن بنیں گے، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اصل تو ذمہ داریوں کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ بات نہیں ہوئی تو پھر سب سے پہلے دیکھو گے کہ دشمنیاں قائم ہو جائے گی، کوئی کسی کا معاون نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں، دشمنیاں پیدا ہوگی۔ تو دشمنیاں تو میرے دوستوں دلوں کی دشمنیاں جو ہیں وہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ ان لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ پیغام تھا یہ، اور اس کے آثار بعد میں ظاہر ہوئے۔ پہلے جو گزرے یہود نصارہ ان میں اللہ نے عداوتیں ڈالی، کیوں کہ ان کو جو ذمہ داریاں دی تھی وہ انہوں نے بھلائی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جو اپنے آپ کو انصار کہتے تھے، دین کے مددگار کہتے تھے، ان کو جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی نبیوں کے ذریعے سے، جب انہوں نے وہ ذمہ داریاں بھلائی تب ہم نے ان کے دلوں میں کینے اور دشمنیاں ڈالی۔ جاؤ لڑتے رہو اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتے رہو۔ یہ اس کے منفی اثرات ہیں کہ دین قبول نہیں ہوا، دعوت قبول نہیں ہوئی، یہ اس کے منفی اور اس کے دوسرے اثرات یہ پڑیں گے۔ اللہ نے بھی آدم علیہ السلام کے سبق میں دونوں اثرات بتائے ہیں کہ جو پیروی کرے گا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، اپنی منزل کو پائے گا، نہیں تو پھر دشمنیوں کا اور گمراہیوں کا شکار ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی شکایت کی اللہ کے دربار میں کہ جان مال میں نقصان دینے والی ساری ترتیبیں اختیار کر رکھی ہے اور میری ترتیب لینے کو تیار نہیں ہے۔ انہم عصونی، کہ انہوں نے میری نافرمانیاں کی ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ اپنی جان مال کے ذریعے سے گھاٹے میں اتر رہے ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، کیوں کہ دل اندھے ہو گئے ہیں۔